آئیے میں اسی روایت کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محترم حسن امام صاحب سے کہ مائک سے تشریف لے آئے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شفیع الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات پڑھ دے محمد والے. عزیزان محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، بہت مشہور آیت کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجیے. پروردگار کا حکم ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی رسول اسلام نے قافلے کو روکا. آیت نازل ہوئی رسول اسلام نے بزم کو سجایا. آیت نازل ہوئی اور رسول اسلام نے کجاؤں کا ممبر بنایا. ممبر تو منگا سکتے تھے نا مدینے سے یا مکے سے، لیکن یہ بھی ایک فلسفہ. ممبر بنایا اور جو قافلہ جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے تو انہیں بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. تو غدیری محفل ہے، جو پیچھے تھوڑا آگے آ جائے، جو نہیں آئے ان کا انتظار نہیں کریں گے. بہرحال آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے تو پھر غدیر کی محفل ہے، جگتے رہے، بس زیادہ وقت نہیں لیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال حکم ہوا کہ اس پیغام کو پہنچا دیجیے اور وہ من الناس سے وہ حفاظت کریں گے، یعنی شر سے بچائیں گے. وہ اسماعیل دیوبندی ان کا فکرہ ہے کہ پروردگار جو ہے کہہ رہا ہے کہ تمہیں شر سے بچائے گا، یعنی شرارت سے بچائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ یعنی انسان کو شرارت سے کہ وہ کون جو ہے شریر ہے، وہ کون ناس ہے کہ اس کا ستیہ ناس ہو جائے. اسماعیل دیوبندی کا یہ بنا. صلوات پڑھیے محمد والا. تو ان کا جملہ ہے. تو بہرحال کہ رسول اسلام نے اعلان کیا اور آخری حج کیا ہے؟ یہی پہلا اور آخری حج تھا رسول اسلام کا. مدینے میں 10 سال تھے اور یہی حج تھا. فَإِذَا فَرَغَ فَانْصَبْ. پروردگار کو حکم ہوا کہ اے رسول جب فارغ ہو جائیے تو پھر اس کے بعد اعلان کیجیے. اور رسول اسلام نے جو خطبہ دیا ہے، خطبہ غدیر، تو یہ 11 حصوں میں مشتمل ہے خطبہ غدیر. اور واضح کر دیا پہلے تو پروردگار کی حمد اور ثنا، اس کی رحمت، تمام جو اس کی صفات کو بیان کیا. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بندگی کے سلسلے میں بیان کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہی آپ سنتے رہتے ہیں برابر کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ زمین کبھی بھی معصوم سے خالی نہیں رہے گی. ہر دور میں یہ زمین پہ معصوم رہے گا. بلکہ جو ہے اپنی زبان میں مثال دے دے کہ اسی طریقے سے کہ اگر جو ہے نا دل نہ ہو تو پھر انسان کا وجود ہی نہیں ہے نا. دل ہے تو دل کے ذریعے جو ہے پھر ہوگا. تو فرمایا کہ یہ زمین جو ہے کبھی معصوم سے خالی نہیں رہے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہی مشہور ہر ایک کی زبان پہ من کنت مولا وعلی علی المولا وعلی
من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، یہ مشہور جو سنتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے بتایا کہ دیکھو کہ ہم جس کے مولا ہیں اس کے پیشوا علی ہے، رہبر اس کے علی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا دی کہ جو علی کے ماننے والے ہیں اور جو دشمن ہے رسول اسلام کی زبان سے نفرین نکلا ان کے لیے، اور یہ بھی فرما دیا اسی تمام جو ہے دعائیہ جملے میں کہ پروردگار تو انہیں دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، تو انہیں دشمن رکھ کہ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ملعون ہے کہ جس کے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت نہ ہو۔ خطبہ غدیر میں رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ملعون ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو اگرچہ وہ دائرہ اسلام میں ہو، دائرہ اسلام میں ہو، یعنی نماز پڑھتا ہے، روزہ، بہت دقیق بات کہنے جا رہے ہیں، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب چیز ہے، دائرہ اسلام میں ہے، لیکن علی سے اگر محبت نہیں ہے تو بس اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے بہترین کھانا ہو اور اس میں مٹی کا تیل گر جائے، ہاتھ سے تمام ذائقہ ختم ہو جائے، اسی طریقے سے ہے۔ یا بدل دیں مثال کو، یا اس طریقے سے کہ اگر جو ہے علی کی محبت دل میں نہیں ہے، اب وہ جو ہے اگر دائرہ اسلام میں ہے کہ اسلام میں ہے، دائرہ اسلام میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن علی کی محبت دل میں نہیں ہے، تو عقیدے کی دنیا میں اسی طریقے سے ہے کہ اگر جو ہے مثلا بہترین بریانی بنائی جائے لیکن اس میں نمک نہ ہو، تو پھر اسی طریقے سے عقیدے کی دنیا میں بغیر نمک کی بریانی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، غدیری صلوات نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو ایسا سننے جیسا لگ رہا ہے ہم سیون کی مجلس پڑھ رہے ہیں، پڑھیے ایک صلوات پڑھیے۔ دیکھیں تین چیز مضبوط ہونا چاہیے، بتا دے رہے ہیں پہلے، ہے نا، اگر تھوڑا بہت جو ہے کمزور ہوا نا، ایک بھی کمزور ہو گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تین چیز مضبوط ہونا چاہیے، ایک تو مائک مضبوط، بند ہو گیا تو بس مسئلہ خراب ہو جائے گا، دوسرے پڑھنے والا بھی مضبوط ہونا چاہیے کہ آواز نکلے، اور سننے والے بھی مضبوط ہونے چاہیے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو اس میں سے اگر جو ہے ایک کمزور ہو گیا تو پھر مسئلہ جو ہے پورا ہی کمزور ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا، اس کے بارے میں جو ہے اعلان کر دیا، بتا دیا کہ جس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جس نے علی کی بیعت کی اس نے جو ہے اللہ کے جلال اور جمال کی بیعت کی، بلکہ اپنی زبان میں کہتے ہیں علی کا ہاتھ ید اللہ۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے جلال اور جمال پہ بیعت کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حدیث میں فرمایا وہی سورہ الحمد کی آیت اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، اس کے سلسلے سے، اور پھر فرمایا کہ اصحاب ملعون میں سے ہے نا وہ نہ ہو جائیں، تو بہرحال غدیر خطبہ غدیر دیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے سب کو معلوم تھا، جتنے بھی اصحاب تھے انصار تھے، سب کے لیے واضح تھا کہ رسول اسلام اپنا جانشین، رہبر، ولایت کا اعلان کریں گے، جانشین بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے تو کسی اور کو نہیں بنائیں گے، علی ابن ابی طالب کو ہی بنائیں گے۔ دیکھیں ہر ایک کو معلوم ہے، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے، ابھی ابو الحدید علی ابن الحدید، اور سیرت کے بہت بڑے مصنف ہیں اہل سنت کے، ابن اسحاق اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے بھی لکھا ہے نا کہ ہر ایک کے لیے جو ہے یہ واضح تھا کہ میدان غدیر میں ولایت کا جو اعلان کریں گے تو وہ علی ابن طالب کا، علی ابن ابی طالب۔ اب جو ہے سیرت کے جو مصنف ہے ابن اسحاق وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ علی تمہارے بارے میں اگر وہ خوف نہ ہوتا جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تھا، وہ کمالات اور وہ فضائل تمہارے بیان کرتے
کہ جب تم چلتے تو تمہارے قدموں کی خاک کو لوگ اٹھاتے تبرک کے طور پر. یہ جو ہے نا تمام جو ہے یہ اہل سنت کے علماء نے لکھا. تو بہرحال اب جو ہے رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. جیسے اعلان کیا میں مولا اس کے علی مولا. تو اعلان کیا تو رونے کی آواز بلند ہوئی. جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کوئی رو رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے. دکھائی نہیں دے رہا. جب لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی رو رہا ہے تو رسول اسلام مسکرائے. اللہ کے رسول آپ اللہ خلق العظیم کے مصداق ہے, اگر کوئی روئے تو مسکرانا نہیں چاہیے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو شیطان رو رہا ہے اور جب شیطان روئے تو مسکرانا ایمان ہے. یعنی وہ شیطان خیمے کے پیچھے رو رہا تھا, بڑا اکڑا ہوا تھا, کبھی نہیں رویا. دربار الہی سے نکال دیا گیا, نہیں رویا. جناب آدم کو خلیفہ بنایا گیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, نہیں رویا. لعنت کے طوق ڈال دیا گیا, پھر بھی اکڑا رہا, نہیں رویا. اور جو ہے جناب موسیٰ اور عیسیٰ جو ہے اسلام کے ذمہ دار بنائے گئے, کئی عہدوں پہ فارغ ہوئے, رسول اسلام کے ہاتھ میں تمام جو ہے اسلام اور حکومت کی ذمہ داری آئی, لیکن اس کے باوجود جو ہے شیطان اکڑا رہا, نہیں رویا. لیکن جیسے یہ ولایت کا اعلان ہوا ہمیشہ کا کرنے والا کمر پکڑ کر بیٹھ گیا. تو یہ رونے لگا. لیکن جیسے ہی اعلان ہوا تو اب بہرحال ظاہر سی بات ایک سلسلہ تھا, مبارکبادی کا سلسلہ تھا. لوگ آئے اور آنے کے بعد جو ہے مبارکباد دے رہے تھے, مبارکباد دے رہے. سب معلوم ہے کون کب دیا, کون پہلے دیا, کون بعد میں دیا, پہلے بعد میں کون دیا, کیسے دیا, وہ سب جانے دیجیے کہ سب سے پہلے جو ہے فلاں نے دیا اور بعد میں دیا. نہیں, مسئلہ اصل ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے, یہ نہ دیکھیے کہ کس نے پہلے بیعت کی, اب یہ دیکھیے کہ بیعت پہ باقی کون رہا. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو جیسے ہی اعلان ہوا تو حارث بن نعمان آپ کو معلوم ہے کہ اس نے فوراً سوال کیا, اچھا دیکھیے کافروں سے جنگ کرنا آسان تھا, کافروں سے جنگ جو ہے وہ آسان ہے. رسول اسلام کی جو جنگ تھی وہ کافروں سے تھی, مولا کائنات کی جو جنگ تھی وہ منافقوں سے تھی. سمجھے آپ, منافق ہے نا, منافق ہے, ظاہر سی بات ہے اس بز میں ہے نا, اس بز میں جو ہے کہا کہ آپ جو ہے گھبرائیے نہیں. تو کون تھا جو قتل کر رہا تھا, وہ تھا نہیں, رسول اسلام کو معلوم تھا کیسے لوگ ہیں. اور دوسرے یہ کہ رسول اسلام سوچ رہے تھے کہ آج جو ہے ہم اعلان تو کر دیں گے لیکن یہ ہماری آواز پہنچے گی یا نہیں. تو پروردگار نے کہا نا اسی آیت میں کہ آپ جو ہے کیا ہے اعلان کر دیجئے اور نسل تک جو ہے ولایت پہنچانا ہمارا کام ہے. تو اب یہ حارث جو ہے یہ کیا ہوا, دھوکہ کھا گیا. ابو لہب کے سلسلے سے ملتا ہے. سنیے بڑا دقیق واقعہ مولانا فرمان صاحب کے انفال سورہ میں, اس میں جو ہے آپ دیکھیے گا, ترجمے میں جائیے گا تو کہ اس میں کیا ہوا, مسئلہ کیا ہو گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ ابو لہب جو ہے جب گزرتا تھا مکے سے رسول اسلام سے تو چند افراد کے درمیان جو واقعات قرآن کے واقعات اور آیات کو بیان کرتے تھے. تو جب بیان کرتے تھے تو ایک مرتبہ یہ گزر رہا تھا تو دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں. تو رسول اسلام نے کہا کہ قرآن کی آیات کو بیان کر رہے ہیں. تو ہنسنے لگا, مذاق اڑایا, کہانی قصہ کہانی قصہ بیان کر رہے ہیں اور یہ جو ہے کہہ رہے ہیں قرآن کی آیات ہے. تو جب یہ کہا کہ قرآن کی آیات نہیں کہانی قصہ, رسول اسلام نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر قرآن ہے تو پھر آپ اللہ سے کہیے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو. تو پھر حکم ہوا پروردگار کا کہ اے رسول آپ موجود ہیں, لہٰذا جو ہے اس کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا. بہت دقیق بات ہے, بہت دقیق والا غور سنیے گا, بہت دقیق بات. تو کیا کہا
کہ آپ ہیں موجود ہیں، ہے نا، آپ موجود ہیں، رحمت ہے، آپ موجود ہیں، لہٰذا جو ہے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ بھی تھا حارث بن نعمان فہری، ہے نا، یہیں سے تو یہ دھوکہ کھایا، پہنچ گیا کہ نہیں پہنچے، ہے نا، یہ سمجھ گیا کہ جب رسول اسلام رہیں گے تو عذاب نازل نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا یہ قانون بن گیا، اللہ کا قانون کہ دیکھو رسول اسلام جب موجود ہوں گے تو پھر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اس نے دیکھا تھا یہیں سے دھوکہ کھا گیا، اس نے سوچا کہ ایک فتنہ پھیلا دے، ایک ہنگامہ ہو جائے، تو اس نے بھی وہی دیکھا ہوا تھا، اس نے بھی کہہ دیا یہ آپ کی طرف سے یا خدا کی، معلوم تھا کہ عذاب نازل نہیں ہوگا، لیکن فوراً جو ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ پروردگار آخر مسئلہ کیا ہے، وہاں رسول اسلام موجود ہے تو پروردگار نے کہا عذاب نازل نہیں ہوگا، اور یہاں بھی رسول اسلام موجود ہے لیکن فوراً اس پہ عذاب نازل ہوا، یعنی پروردگار نے بتایا کہ دیکھو ہر معاملے میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن علی کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو تھا حاجی تھا، نمازی تھا، صحابی تھا کہ نہیں، کیا تھا نا صاحب نے، حاجی تھا، نمازی تھا، صحابی تھا، کلمہ پڑھا ہوا تھا، سب تھا، ہے نا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو ہے عذاب نازل ہوا۔ تو یہ ولایت ایسی چیز ہے کہ اگر جو ہے انسان ولایت کو نہ مانے تو پھر لاکھ عمل انجام دے، اس کا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، بہت مشہور حدیث برابر سنتے رہتے ہیں نا، برابر سنتے رہتے ہیں کہ پانچویں امام نے کیا فرمایا، ہے نا، دین کے ارکان جو ہے، دین کا جو رکن بتایا ہے، ارکان جو مشتمل ہے دین کتنے چیزوں پہ ہے، 5 چیزوں پہ، بڑا مشہور ہے، 5 چیزوں پہ ہے، کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور 5ویں چیز کیا ہے، ولایت اہل بیت، ولایت علی ابن ابی طالب۔ لیکن امام نے کیا فرمایا کہ 5 چیزوں میں سے جو 4 چیز ہے اس میں چھوٹ ہے، لیکن ایک چیز میں چھوٹ نہیں ہے۔ امام کے بات کو ہر ایک تھوڑی سمجھ جائے گا، ہے نا، ہمارے جیسے سمجھے تو کہہ رہے دیکھو بہکا رہے ہیں جوانوں کو، ہے نا، کہ نماز میں چھوٹ ہے، روزے میں چھوٹ ہے، اس میں چھوٹ ہے، اسی لیے تو نماز نہیں پڑھتے، اسی مولوی تک پڑھیے صلوات محمد والے، ہے نا، لیکن جو ہے امام کا کلام ہے، امام نے فرمایا، اور امام کے کلام کو، امام کے بیان کو جو ہے ہر انسان درک نہیں کر سکتا۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، لیکن ولایت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، یعنی نماز میں چھوٹ ہے نا، نماز قصر ہو گئی 2 رکعت پڑھ لیجئے، روزے میں مسافر ہیں یا بیمار ہیں، ہے نا، بعد میں قضا رکھیے گا، ہے نا، حج کے لیے پیسہ ہو، استطاعت ہو تو جائیے، اور زکوٰۃ کے لیے نصاب ہو تو پھر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، یہ ہے نا، اس میں چھوٹ ہے نا۔ لیکن ولایت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نا، غریب ہے اس میں بھی، امیر ہے اس میں بھی، سفر میں ہے اس میں بھی، عذر میں ہے اس میں بھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ باقی چیزوں کے لیے، نماز کے لیے کیا چیز ضروری ہے، وضو ضروری ہے نماز کے لیے، طہارت ضروری ہے نماز کے لیے، روزے کے لیے صحت ضروری ہے روزے کے لیے، اور حج کے لیے دولت ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی دولت نصاب ضروری ہے۔ لیکن جو ہے ولایت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو جب پانچویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ باقی چیزوں کے لیے شرط ہے لیکن ولایت کے لیے کیا ہے، تو امام نے کہا ولایت کے لیے نسل کے پاک ہونا شرط ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ولایت کا پاک ہونا جو ہے یہ شرط ہے، ولایت یہ جو ہے ایسی چیز اتنا اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ غدیر جو ہے ہر ایک کے لیے واضح ہے، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے واضح ہے، سب جانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ لوگ یاد کریں یہ نہیں چاہتے، لیکن ہر ایک کو معلوم ہے اور یہ جو ہے مسلم ہے۔ تو بہرحال کہ جب مبارکباد کا سلسلہ تھا تو سب آئے مبارکباد دیے، تو وہیں پہ صوصہ بن سوحان نے بھی مبارکباد دی، لیکن مولا علی کو نہیں دیا،
سنیے بڑا دقیق بات ہے، بڑے بڑے ادیب تھے یہ، بہت بڑے خطیب تھے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ خود مولا علی کہتے تھے سوسا بن سہال سے بیٹھ جاتے تھے، کہتے کھڑے ہو جائیے کچھ سنائیے۔ اب سوچیے اسی پہ اندازہ لگا لیجیے، یہ سوسا بن سہال تو سب آئے مبارکباد دینے، یہ بھی آئے، لیکن کہا کہ مولا ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، آپ خلیفہ ہو گئے، لہٰذا جو ہے ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، ہم جو ہے خلافت کو مبارکباد دیں گے۔ سنیے بات، بہت دقیق بات، مثال دے دے پہلے کیا ہے؟ اگر علم ہے، تقوی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عالم کے لیے لباس زینت ہے، اور نہیں ہے تو ٹہلے ایسے ٹہلتا رہے، کہیں بھی ٹہل رہا، سگریٹ پی رہا، اس سے کیا ہے؟ علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ لیکن علم اور تقوی ہے تو لباس جو ہے اس کے لیے زینت ہے، اور عورتوں کے لیے زیورات زینت ہے، زیورات عورتوں کے لیے زینت ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عالم ہو، صاحب تقوی، صاحب علم و صاحب متقی، کہ وہ لباس کے لیے زینت بن جائے، عورت کے لیے زیورات زینت ہے۔ ہو سکتا ہے ایک عورت کا ایسا چہرہ ہو کہ وہ زیورات کے لیے زینت بن جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسا تو کیا کہا کہ مولا ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، خلافت کو مبارکباد دیں گے، اس لیے کہ آپ خلیفہ بن گئے تو آپ کی زینت نہیں ہوئی بلکہ خلافت کو زینت ملی۔ مولا آپ خلیفہ بن گئے تو آپ بلند نہیں ہوئے بلکہ خلافت بلند ہو گئی۔ مولا آپ خلیفہ بنے تو آپ خلافت کے محتاج نہیں تھے، خلافت آپ کی محتاج تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ خلافت جو ہے وہ آپ کی محتاج تھی، آپ خلافت کے محتاج نہیں تھے۔ تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے، پڑھے نہ، گھبرا نہیں نہ گئے، پڑھے ناظم صاحب، چھوڑ دے، سمیٹ دے، بولیے، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، بس آخری بات پہ پہنچ گئی، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں نے علی کو علم کی روشنی میں نہیں دیکھا، بہت دقیق بات کہہ دیے، جہالت کی روشنی میں دیکھا ہے، جہالت کی روشنی۔ تھوڑا مضبوط کر دیا جائے اس کو، ہے مثال دیکھیں، مولانا رومی کا ہے تفسیر، مولانا رومی وہ جو ہے بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کسان تھا جو برابر بیل لے کر کھیت میں جاتا تھا جوتنے، سحر کے وقت یعنی اندھیرا رہتا تھا، وہ اٹھتا تھا، دروازے میں بیل باندھ دیتا تھا اور اٹھتا تھا، صبح اٹھنے کے بعد انگڑائی لیتا تھا، انگڑائی لے کر باہر نکلتا تھا اور اس کے بعد جو ہے پیر سے، اپنے پاؤں سے بیل کو مارتا تھا، کہا چلو کھیت میں لے جاتا تھا، دن بھر کھیت جوتتا تھا، شام کو آتا تھا تو کیا کرتا تھا، دروازے کے باہر باندھ دیتا تھا، گھر میں اندر جا کر اطمینان سے سوتا تھا، اور پھر جو ہے وہی اندھیری رات میں سحر کے وقت جو ہے، بس اذان کے وقت سمجھ لیے، جو بھی اندھیرا رہتا پھر اٹھتا تھا، اٹھنے کے بعد اپنے پاؤں سے گائے کو مارتا تھا، لڑائی لیتے ہوئے، ہے نا، جمائی وغیرہ لیتے ہوئے اپنا پیر سے مارتا تھا، پھر اس کے بعد لے کر جاتا تھا اور کھیت جوتتا تھا، لا کر شام کو باندھ دیتا تھا، گھر کے اندر سوتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے وہ بیل باندھ دیا، سمجھا، باہر باندھ دیا، اب ایک شیر آیا اور آنے کے بعد جو اس کے بیل کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد جو ہے وہی بیٹھ گیا، اور یہ جو ہے عادت کے مطابق اٹھا، نیند میں اندھیری رات تھی، اٹھا انگڑائی لیتے ہوئے، جمائی لیتے ہوئے پیر سے مارا، کہا کھیت میں چلنا ہے۔ تو شیر نے کہا اصل بات اس نے جو ہے اندھیرے میں دیکھا، اگر اجالے میں دیکھتا تو کلیجہ پھٹ جاتا اس کا، اندھیرے میں دیکھا اس لیے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے علی کو علم کی روشنی میں نہیں دیکھا، جہالت کے اندھیرے میں دیکھا ہے، اسی لیے جو ہے ان کے کمالات اور فضائل کو نہیں در کر سکے۔ تو مختصر یہ کہ دیکھیں کہ جو روز غدیر بہت مبارک برکت شب ہے اور کل کا روز ہے، تو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے جنرل ایوب، اسی کا واقعہ کہ
اس نے جو ہے تمام علماء کے پاس، دیگر مختلف علماء تھے، تمام علماء کے پاس جو ہے اس نے خط لکھا، کہا کہ دیکھیے اس وقت اچھا بڑا اختلاف تھا آپس میں، مسلمانوں میں سنی شیعہ اس طریقے سے مسلمانوں میں بڑا اختلافات تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی کوئی ایسا راستہ آپ لوگ نکالیے، آپ لوگ ہیں نا علماء ہیں، کوئی ایسا راستہ سنیے، بڑی دقیق بات تو یہیں ختم ہی کر دیتے تقریر ہے نا، کہ کوئی ایسا راستہ نکالیے تاکہ اختلافات جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے، دیگر علماء تمام دیگر فرقے کے علماء تھے، سب نے جو ہے اپنے اپنے حساب سے لکھا، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہو جائے تو یہ جو آپس میں اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک شیعہ عالم دین نے لکھا، کہا کہ یہ دیکھیے اختلافات جو ہے ایسے ختم ہوگا کہ امام جو ہے انہیں ہٹا دیجیے، تو اختلافات ختم ہو جائے گا سر۔ جب اس کے پاس پہنچا اور جب پڑھا تو پھر اس نے جواب لکھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بہت بڑے عالم اور پڑھے لکھے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس سے تو اور اختلافات بڑھ جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اختلافات جو ہے ختم ہو جائیں گے، یہ تو ہم نے سوچا نہیں تھا آپ اس طریقے سے جو ہے کہیں گے، اور زیادہ اختلافات بڑھ جائے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا، سنیے بہت دقیق بات، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جسے اللہ نے امام بنایا ہے تو اسے تو ہٹا نہیں سکتے، جسے بندوں نے بنایا اسے ہٹا دو، اختلافات ختم ہو جائے گا، اسے ہٹا دو۔ تو بہرحال کہ آپ دیکھیں کہ آج جو شب کی مبارک شب ہے، شب ولایت ہے، دین جو ہے کامل ہوا ہے، کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، آج کے دین کامل ہوا ہے اور مبارک شب ہے۔ تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور معرفت اور یقین میں اور زیادہ اضافہ فرما، پروردگار جتنے بھی شیعہ حاضر قرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں، مولانا موصوف ہے کہ انہوں نے جدا انداز میں بہترین آیات، روایات اور واقعات کی روشنی سے ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرمائیں۔ آئیے حضرات ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت، ایسے شاعر کہ جنہیں عالی جناب محترم حیدر قرت پوری صاحب کہتے ہیں، بہترین لب و لہجے کے مالک ہیں، بہترین آواز، بہترین اشعار۔ آئیے میں ان 4 مصروں سے ان کا استقبال کروں کہ ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا، ذکر نبی سے کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوا، تم سے بڑا زمانے میں جاہل نہیں ہوا، ارے اس کو بتا رہے ہو محمد کا جانشین، اس کو بتا رہے ہو محمد کا جانشین، جو میت رسول میں شامل نہیں ہوا، اس کو بتا رہے ہو محمد کا جانشین، جو میت رسول میں شامل نہیں ہوا۔ آئیے انتہائی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں عالی جناب محترم جناب حیدر قرت پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین کرام سلام علیکم۔ آپ حضرات کو جشن عید غدیر عید اکبر بہت بہت مبارک ہو۔ بڑی بصیرت افروز تقریر اور مکمل تقریر عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا سید حسن امام صاحب فرما گئے ہیں۔ لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے ہمارے بزرگ عالم محترم جناب یوشا زنگی پوری صاحب آپ سے مخاطب ہیں۔ میں بخدا لطف لے رہا تھا قبلہ کے جملوں سے اور محظوظ